أشهد أن لا إله إلا الله۔ سوال ہے ہندوستان کی میڈیا سے متعلق کہ آج کل ہندوستان میں طلاق اور حلالہ کا بڑا ذکر چل رہا ہے، ایسی صورت میں آپ سے رہنمائی مطلوب ہے۔ پاکستان انڈیا میں یہ دونوں کام جو ہیں طلاق اور حلالہ یہ بہت چل رہے ہیں، اور حلالہ والی پارٹی جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ ہندوستان میں تو مسئلہ تھوڑا مختلف ہے، گورنمنٹ چونکہ نان مسلم گورنمنٹ ہے، سیکولر گورنمنٹ ہے پاکستان میں، اور ہمارے ہندوستان میں بھی اس اعتبار سے جس اعتبار سے مذہبی طور پر یہ اختلاف ہے۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ جائز ہے، حلالہ جائز ہے، بلکہ وہ اس کو ایک بڑا اہم فریضہ سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں۔ جہاں جہاں شیطان کا بس چلتا ہے وہ گناہوں کو سنوار کے پیش کرتا ہے۔ اس حلالے کو شیطان نے ہمارے مولویوں کے سامنے اتنا بنا سنوار کے پیش کیا ہوا ہے، فتویٰ دیں گے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ اپنی بیوی کو جاؤ تمہیں 3 طلاق ہے، مولوی سے پوچھو کہو بھی ساری طلاقیں ہو گئیں، اب مولانا میں کیا کروں؟ کہتے ہیں حلالہ کراؤ۔ اور حلالہ کرواؤ کہاں سے؟ مولوی صاحب کے ساتھ سارے سلوشن موجود ہیں، وہ یا خود اپنی خدمات پیش کر دیں گے یا کسی شاگرد کی خدمات پیش کر دیں گے۔ یہاں سے حلالہ کروا لو۔ حلالہ خانے باقاعدہ کھلے ہوئے ہیں، یعنی غیرت کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہی کام شیعہ کرے، نام اس کو متع دیں گے، نام شیعہ کے اسی فعل کا متع ہے۔ کیا میں آپ سب سے ایک آواز میں سننا چاہوں گا، کیا متع حلال ہے؟ حرام ہے۔ شیعہ کرے تو حرام ہے۔ 5 دن کا، 3 دن کا، 2 دن کا، 1 دن کا نکاح متع کہلاتا ہے یا نہیں؟ جس نکاح میں مدت مقرر کر دی جائے وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو وہ متع ہے۔ شیعہ کرے تو حرام اور ہمارا مولوی کرے تو وہ حلال۔ کتنا عجیب منطق ہے یہ۔ اہل سنت کے نام سے آج ہمارے پاک و ہند کے علماء کی بہت بڑی پارٹی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور یقین جانے بعض لوگ جو وہاں سے نکل کے ہمارے لوگوں میں آ گئے انہوں نے اپنے واقعہ سنائے کہ اس گناہ کو ہم کس طرح لمبا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کراچی میں یہ معاملہ ہوا، مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا اب حلالہ ہونا چاہیے۔ اب حلالہ جو کرنا ہے، مولوی نے طالب علم کے ساتھ یا اپنے ساتھ نکاح کیا، اور جو اس عورت کا شوہر ہے اس سے کہا کہ مدرسے کو ایک کتاب کی ضرورت ہے اور وہ کتاب ملے گی پشاور سے۔ معاملہ کہاں ہوا؟ کراچی میں، اور کتاب ملے گی پشاور سے۔ اب وہ بیچارہ تیاری کرے گا، پشاور جائے گا، یہ جہازوں والے تو سارے لوگ ہوتے نہیں، اب اس کو ہفتہ 10 دن لگیں گے، جا رہا ہے آ رہا ہے، کتاب ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح لمبا کر دیتے کہ چلو طالب علم ذرا اچھی طرح حلالہ کر لیں۔ بہت انتہائی تعجب بلکہ افسوس آتا ہے ان مولویوں پر، حلالے کے نام سے اتنا گناہ شریعت کے نام سے کیا جا رہا ہے۔ شریعت کے نام سے حلالہ اصل کیا ہے؟ اصل حلالہ قرآن کریم میں موجود ہے، اس کو اگر یہ اپنائیں تو وہ حلالہ رہتا ہی نہیں، وہ صحیح معنوں میں عورت کے لیے شرف ہے، مرد کے لیے عزت افزائی کا ذریعہ ہے۔ وہ ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں شریعت کے مطابق 3، 1 طلاق دی رجوع کیا، پھر کبھی دوسری طلاق دی رجوع کیا، پھر تیسری دے بیٹھا، اب رجوع نہیں کر سکتا، کب تک؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ قرآن نے کہا کہ جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ اب اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ 3 دن کے لیے کرے، 5 دن کے لیے کہا ہے نکاح کرے۔ جیسا کہ عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے، اور اگر کبھی وہ بیوہ ہو جائے، تھوڑے دن ہوئے اس شوہر کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پہلے شوہر کے لیے عدت کے بعد یہ حلال ہو گئے۔ آدمی مر گیا، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے اور 11ویں دن جا کے اس سے نکاح کر لے، جائز ہے، اور شرعاً قرآن و سنت کی روشنی سے جائز اور حلال۔ اس نے طلاق لے لی، کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو گیا،
آج طلاق پہلے شوہر سے ہوئی تھی، کل ہو سکتا ہے کہ وہی جھگڑا وہاں بھی جا کے بن جائے۔ کچھ خواتین کی طبیعت تیز ہوتی ہے، اتنا آسانی سے وہ کہیں بھی نہیں ٹک سکتی، اگر وہاں گئی پھر اس سے بھی طلاق لینی، اب دوبارہ واپس آ جائے، 3 مہینے 3 ہیلتھ پیریڈ گزارے پہلے کے ساتھ آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ 3 دن 4 دن 5 دن، اور عموماً یہ حلالہ شاید 3 دن کا ہوتا ہے، اور پھر کتنی عجیب بات ہے کہ حلالہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ایک آدمی کے سپرد کر رہا ہے 3 دن کے لیے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جاتے ہوئے باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنی بھابھی کا خیال رکھنا۔ جس کے ساتھ نکاح کیا ہوا اس کو کہہ رہا ہے کہ اپنی بھابھی کا ذرا خیال یہ اس کی بھابھی رہی، اب اس کی کیا لگتی ہے، یہ اس کی بیوی ہے، لیکن شرم و حیا نام کی کوئی چیز پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ بھابھی کا ذرا اگر بھابھی بنا کے رکھے گا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، اگر اس نے بھابھی بنا کے رکھ لیا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ایک خاتون کو ایسی نوبت آ گئی کہ دوسرا نکاح کرے، اور دوسرا نکاح کیا، دوسرے نکاح والے صحابی جو ہیں وہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ جمع کر سکتے، وہاں عورت رہ کے واپس آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے میاں بیوی کے حق زوجیت ادا کیے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو ایسا نہیں ہے، بیمار ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ نئے شوہر کے ساتھ باقاعدہ تمہارا میاں بیوی کا جو وظیفہ زوجیت ہے وہ ادا نہ ہو جائے۔ اب اگر بھابھی بنا کے رکھتا ہے واپس لیتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ یہ نہ وہاں صحیح گئی نہ یہاں صحیح ہے۔ کیوں اپنی بیویوں کو اس طرح خراب کراتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں؟ یہ حلالہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حلالہ اصل میں حرامہ ہے، اس کا نام حرامہ ہونا، بڑا حرام۔ زنا کو شریعت کے نام سے ارتکاب کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس سے بچیں، اور جو شریعت نے صحیح طریقہ سے بیوی کو حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں۔ بلکہ غلطی شوہر کرتا ہے۔ مجھے ایک گجرات کے ایک ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب تو مولویوں کے خلاف تھی لیکن اس میں کوئی ایک باتیں کچھ مناسب بھی کبھی کبھی آ جایا کرتی ہیں۔ اس نے کہا کہ 3 طلاقیں جلد بازی کر کے 3 طلاقیں معمولی معاملہ میں دیں شوہر نے، غلطی کس کی ہوئی؟ غلطی شوہر کی یا بیوی کی؟ سزا کس کو ملنی چاہیے؟ اس نے الفاظ استعمال کیے بڑے کلتا، اس نے کہا کہ اس شوہر کا حلالہ کروانا چاہیے۔